تو ये लोग आपके गिर्द कभी भी ना बैठते। जब गज़वा खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़्वो दरगुजर से काम लेते हैं। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्न अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, दुरुस्त, और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौमो सलात की पाबंद है, लेकिन उसकी जुबान के फितनों से हमसाया महफूज नहीं। तो आका फरमाते हैं वो औरत जहन्नमी है। मेरे नबी का फरमान है, घर खरीदने से पहले हमसाया और सफर करने से पहले हम सफर देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो जिंदगी अजाब हो जाती है, और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अजाब में मुब्तला है। हमसाया सिर्फ इतना कह देना कि डेक की आवाज थोड़ी सी हल्की कर दो, तो इस बात पे नाराज हो जाएगा कि गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है। और फिर वो जिद में आके उबाश लड़कों को मकान की छत पे ले चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाजें कसेगा, कभी उसके दरवाजे के सामने गंदगी फेंक जाएगा, कभी रोड़े अटकाएगा। तो इसलिए फरमाया, घर खरीदने से पहले हमसाया देख लो। हमसाया दीवार का है या सरहद का, अच्छा नहीं तो जिंदगी अजाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमजा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो कोई मंशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीसे रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमजा का हमसाया, उसे बाअमरे मजबूरी मकान फरोख्त करना पड़ गया और उसने बाहर लिख के लगा दिया। हम भी लिख देते हैं, मकान बराए फरोख्त, खरीदार आते हैं, बहस होती है, बात समझ में आए तो खरीद लिया जाता है, वरना छोड़ के चले जाते हैं। इसने रौला मकाया ना, इसने बाहर लिख के लगा दिया कि 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमजा की हमसायगी का लूंगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमजा को पता चला कि मेरा हमसाया, मेरा गवांडी मकान बेच के यहां से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए, फरमाया जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाये को दे आओ और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो, लेकिन मुझे छोड़ के न जाना। यार कितना अच्छा हमसाया। अच्छा, कुछ हमसाये गली मोहल्ला बस्ती शहर क्या दुनिया ही छोड़ जाए ना तो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नफल पढ़ते हैं, देगे चढ़ाते कि फितना जमीन में चला गया। भाईजान जियो शान से, मरो ईमान से। अगर हमसाया हमसाये की शरारतों से नहीं महफूज तो उस खातून को पेशे नजर रखिएगा। तज़किरा खातून का है भाई, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, लेकिन जुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है। तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा किया गया कि मामूल की नमाजें, मामूल के रोजे, लेकिन हमसाया उससे बड़ा मुतमईन है। तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार क्या है दोस्त? अच्छे अखलाक हैं, मीठे बोल हैं। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाई है, ये 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हु है। पहली मुलाकात थी हुजूर से, और अल्लाह ने अपने महबूब को यह कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां,
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲਦੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, दुनिया ते आया ना को तेरी मिसाल दा। मीठी मीठी बातें सुनी, मन में उतरी, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते आका मेरे दामन में हिकमत के मोती डाल दीजिए। भाईजान, जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, मौसम हज आए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये फरमाई, ला तुसब्बुन्ना अहदा, फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। इंतहाई माजरत से कहूंगा, हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं, और जब पहली दफा गाली दी तो उसको मना नहीं किया गया या अपने रवैयों पे गौर नहीं किया गया, बल्कि रात का इंतजार किया गया। जब अफराद खाना जमा हुए तो उसको बकायदा छेड़ा गया। सुबह जो गाली मुझे दी थी वो दादा अबू को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ। ये कुछ सुनाने वाली चीज तो नहीं थी यार, तकाजा था कि हम संजीदा होते, अपने रवैयों पे गौर करते, अपनी जिंदगी से गाली निकालते, लेकिन हमने हौसला अफजाई की। अच्छा, वही बच्चा जब बड़ा हो के हमें गाली देता है तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज डाल दी। यार उस बेचारी का क्या कसूर है? 1 महीना या 6 माह हुए वो आपके यहां आई है, 25 साल तो आपके जेरे तरबियत रहा है, गाली का माहौल तो आपने खुद फराहम किया है, इसमें आने वाली का क्या कसूर है? बच्चे तो कोरा कागज होते हैं ना, जो भी तहरीर लिखोगे 1 मिनट है, आपने गाली लिखी तो वो गाली बोलेगा ना। जो माहौल दिया उसके नताइज भी आएंगे। देखिए, अगर आपके घर का माहौल कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, दुरूद पढ़ने वाला है, तो बड़ा होकर गालियां तो नहीं देगा, लबों पे सोने मोहम्मद के तरह नहीं होगे ना। जो सिखाएंगे नताइज आएंगे। एक बहुत बड़ा नाम बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वालिदा ने आपको मदरसे में भेजा। उस्ताद कहते बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजबर था सयकूलुस सुफहाउ मिनन नास, अजबर था तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। 14 पारे सुनाए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, बेटा जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेते। हिजी अच्छे है, मंजिल खूब है। तो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते, उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानुए तलम्मुज़ तय नहीं किए, तो पुत्र ये दौलत पाई कहां से? अर्ज करते हैं उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने माँ से सुन सुन के हिफ्ज कर लिए। भाईजान, माँ कुरान पढ़े ना तो बेटा कारिए कुरान बनता है, माँ दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पड़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। सिखाएंगे जो उसके नताइज जरूर आएंगे। एक बहुत बड़ा, बल्कि टीचर एक दिन क्लास में अपने बच्चों से सवाल करता है कि बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर कहा, किसी ने कुछ कहा, और एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। यहां झटका लगा ना कि सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से देखा हो, और उससे सवाल किया बेटा तू तो 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता तेरे दिल में ये शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता उस्ताद जी मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले एक सहाबी रसूल का वाक्या सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। माजरत से कहूंगा भाई, हमने अपने साहबा की मोहब्बत सिखाई, उनके तज़किरे सिखाए, उनकी सीरत सिखाई? नहीं सिखा सके, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम मजदूर हैं, हम ताजिर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम 8 घंटे कारोबार को देते हैं और 2 घंटे जो नींद से पहले हमारे पास होते हैं ना, इंतहाई माजरत से कहूंगा वो हम घर में रह के भी गैर हाजिर होते हैं। हमारा कहना है भाई 2 घंटे जो दिए हैं घर में, मोबाइल की जान छोड़ो, इसको सराने के नीचे दबाओ, इसको गोली मारो, 2 घंटे अपने बच्चों में गुजारो। और रोजाना की बुनियाद पे जिस तरह टीचर एक नया सबक क्लास में लेके आता है, आप भी रोजाना की बुनियाद पे लेके आओ। कहो आओ बच्चों चटाई बिछाओ, आओ आज अबू बकर की बातें करते हैं, उमर फारूक की बातें करते हैं, उस्मान गनी की बातें करते हैं, मौला अली की बातें करते हैं। आप सिखाते तो नताइज आते। मैं और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है। अभी तस्करा कर रहे थे हमारे नकीबी महफिल, और गली गली फितने हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ और जो कराची में जो हालात पैदा हुए, सहाबा को गालियां नहीं दी गई। ये आवाजें आपने सुनी थी कि 6 सहाबा के अलावा सब जहन्नमी है, वो मफाद परस्त थे, हक गस्ब किया गया। ये आवाजें आपने नहीं सुनी कि मुझे अपनी उम्र से इसलिए नफरत है कि इसका नाम उमर है।
او بھائی جان، اگر ہم اپنے بچوں کو وقت دیتے، صحابہ کی محبت سکھاتے، اگر کوئی نالائق بدبخت ابو بکر کو گالی دیتا تو وہ گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے، ابو بکر وہ ہیں۔ رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ہم نے سکھانا تھا لیکن ہم نہیں سکھا سکے، ہم نے وقت نہیں دیا، اور نتیجہ تن یہ بچے دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے۔ جب مہار ان کی کندھوں پہ رکھی تو پھر ان کو اور کوئی لے کے، تو پہلی نصیحت فرمائے کسی کو گالی نہ دینا۔ میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمائے وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمائے مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جس کو مصلے پہ کھڑا کرو نا، اس کی عزت بھی کیا کرو۔ میرا تعلق ایک دیہات سے، ہمارے دیہاتوں میں آج سے ایک اشکا پیچھے چلے جائیں نا، تو ہماری جب مسجد میں ڈیوٹی لگتی تھی تو ہماری ذمہ داریاں بتائی جاتی تھی۔ آپ نے 5 نمازیں پڑھانی ہیں، 2 ٹائم بچے پڑھانے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ اذان ہو تو فوری آپ مصلے پہ آ کے کھڑے ہو جانا، فرض پڑھ کے حجرے میں نہیں جانا، بقیہ نماز بھی ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دروازہ بند کر دینا ہے، تالا خود لگانا۔ یہ ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ڈیوٹی ہماری یہ بھی ہوتی تھی، آپ نے عصر تا مغرب چندہ اکٹھا کرنا ہے مسجد کے لیے، اور الحمدللہ ہم بخوبی خوشی الحمدللہ وہ اکٹھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ 5-10 روپے دیتے تھے اللہ کی راہ میں، تو آج بھی روایت وہ بدلی نہیں۔ ویسے کتوں کی لڑائی پہ یا کرکٹ میچ پہ لاکھوں لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے ہو تو وہ 5-10 والا ماحول آج بھی قائم ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو خیر، کچھ بد خصلت لوگ چھت پہ چڑھ جاتے اور ہاتھ میں قلم اور کرتاس ہوتا، اس پہ باقاعدہ لکھ دے کس نے کتنے دیے ہیں، اور بعد میں بہانے سے پوچھ دے آبا جی کتنے پیسے ہوئے؟ نہیں 250-300 ہوا بھائی، 400 ہوئے، خود اکٹھے کر لیا کرو۔ یا جس شخص کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں، فقہ کا مسئلہ ہے، اگر دل میں اتنی بھی بات آئے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ بھائی تحقیق کرو پہلے، وہ مصلے پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو۔ جس کو مصلہ دو اس کو عزت بھی دو۔ تو فرمایا مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ پہلی نصیحت فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا۔ دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم روزانہ گھر سے مدرسہ، اسکول، کارخانہ، فیکٹری نکلتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ یار ہمیں یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں وہ اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ اخلاقی تقاضا یہ تھا کہ ہم رکتے، اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے، لیکن ہم اس خیال سے بھی گزر جاتے ہیں کہ ایدا اجر کی ہوئے گا، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک چھوٹا سا عمل کہ ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ تو فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور ایک اور جملہ واصف علی واصف کا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار آپ نے میں نے مقرر کیا ہے۔ ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں، وہ شہر کا بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ واپٹا ٹاؤن کا سب سے بڑا آدمی وہ ہے۔ بھائی یہ تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ، کسی کو اللہ نے تھوڑا دیا۔ انسان کے بڑے ہونے کے لیے یہ معیار نہیں ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں اوقات اچ رکھ۔ ہم نے اوقات کس چیز کا نام رکھا ہے؟ ہم نے پیسے کو معیار بنایا، ہم نے دولت کو معیار بنایا۔ میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے وہ کہتے بے وقوفہ نے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے۔ بھائی جان دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے، اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں نا سر یعنی گارڈر ہوتے ہیں، ان کی آرزو ہوتی جب میں گزروں تو لوگ مجھے بڑھ بڑھ کے سلام کریں۔
اگر کوئی سلام نہ کرے، مجھے اپنے بچپنے کا آج بھی وہ منظر نہیں بھولتا کہ میں ویسے ہی گزر گیا بے نیازی سے، تو بعد میں باقاعدہ بلند آواز میں دوسرے سے کدا پتر ہے انہیں سلام نہیں کیتا، بھائی تم کر لو. اتنی رونق. عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی، عزت دینے سے عزت ملتی ہے. اور جو کسی کی عزت کرتا ہے وہ دراصل اپنی عزت کروا رہا ہوتا ہے. عزت مانگو کو تو نہیں ملے گی. میرے ایک ٹیچر ہے سلیم دلاوری، اچھا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا درد سوگات بن گئی. بھائی عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے، تو آپ فرماتے بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا کہ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے. اچھا غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا، غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. اچھا غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو تیور دیکھنے والے ہوتے. تیری جرت کیویں ہوئی ہے؟ تو اپنی اوقات تے دیکھ. تو میری بیٹی نو 2 وقت تک کھانا نہیں دے سکتی اور رازق تم ہو یار. اور بہنیں ولی بنا دیتی ہیں یار، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، مولانا اگر بہن تحفہ مانگے تو دے دے، بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. کتاب تحفہ لی یا کوئی کپڑوں کا تحفہ، کوئی سوٹ کا تحفہ لیا؟ نہیں، اس کے حصے کی زمین ہم نے تحفہ لیا. اور بہن تو ویسے بھی بھائی پہ وار دیتی ہے یار. اور بہن کو ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنا حق مانگ لیا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جائے گا. پھوپھی نو منہ نہیں لانا، مر گیا تو میرا منہ نہ بہانا. جرم کیا تھا اس کا؟ خیر یہ رویے ہیں ہمارے. تو انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. ششتر ہوا، کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا، دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے. وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، 2 میٹھے بول ہے یار. پتر کھانا کھا لے، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. بھائی عزت دو. ہم کہتے کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو، کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، کبھی کبھی گپ شپ لگایا کرو. عزت دے کے تو دیکھو عزت پلٹ کے آئے گی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سریرا کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ ہے، اس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی چچا اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. بھائی جان حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئی. سریرا جب کھلا میدان آیا تو اب بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو تم رو رہے تھے. اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا، مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا، مجھے لباس ملا، میں یتیم تھا، مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا اور حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتے ہیں اب بھی میں رہوں. یہ ہے اخلاق بھائی، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا والد جب دنیا سے چلا گیا تو ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہا ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں. ماں نے منع کیا کہ بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، یہ معاشرہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، منحوس سمجھتا ہے، اگر جاؤ گے تو شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا. بچہ تھوڑا سا بزد ہوا، الجھا ماں سے محبت میں. ماں نے رخصت دی اور ماں جانتی تھی اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. خیر جب آیا دروازے پر دستک دی، اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے، ان سے باتیں کرنے لگا. اس نے کیا کہا ہوگا دوست کہ چلو باہر کھیلنے، یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. یار غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. وہ تو عید والے دن بھی آلو چھولے لگا کے نہیں بیٹھا ہوتا، پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے. یقیناً یہی کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے ایک قمیض دے دو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا آیا، اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا. کیا بچھڑا بھائی یاد آیا، کیا آنکھیں نمناک ہوئی، کیا دل میں کوئی گداز اترا، کیا شفقت کے بازو پھیلے. ہم نے پڑھا ہے بھائی اس معاشرے کو، اس نے نہ بازو پھیلائے، نہ شفقت کی، نہ آنکھوں میں آنسو آئے، بلکہ دھکا دیا اور کہتا منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے.
میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا پتر تینوں کی نے رویا ہے؟ تو وہ کہتا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا. یتیم ہوں اور چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. کہا پتر گھبرا نہیں، آ گیا ہے وہ اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہیں، جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. یہ گھر آیا، اترا ہوا چہرہ ہے. ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا بیٹا، بڑا بے رحم معاشرہ. کہا ماں تو سچ کہتی ہے، لیکن سنا ہے اس شہر مکہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو مانگو وہ عطا کرتے ہیں. کہا کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی جاتی، کہتی نہیں جانے دوں گی بیٹا. کہا سنا؟ کہا کیوں ماں؟ تو والد آگے سے کہتی میں نے سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے، ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا. یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. بھائی جان مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا. ساحل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں، ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں. ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب. بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں. اس بچے پہ کچھ تقاضے تھے دوست. یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سرے راہ ملنے والے آپ کے غلام کی کہانی چھیڑتا. میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو. یار اتنا تو حق تھا نا اس کا، لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بلکہ آگے کہتا ہے جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. آقا ناراض نہیں ہوتے یار، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں. اور جس سے بھی ملو تو خندہ بلا امتیاز ملا کرو. یار یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے. آپ جس سے بھی ملو مسکرا کے ملو. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم لوگ قدم قدم پہ کرتے ہیں. میں اپنے بازار سے گلی کی نکر تک پہنچا تو ایک شور سنائی دیے گا، وہاں رک گیا اور ایک چیخ کے دوسرے کو رسوا کر رہا تھا. میں نے کہا خیریت؟ تو کہتے ہیں اس نے قرض لینا ہے، آج یہ ہتھے چڑھا ہے. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی قرض لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، یہ بری بات ہے، لیکن لینے والے کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے زاویے میں اس نے تقاضا کرے کہ اس کی عزت نفس کا لحاظ اس سے نہیں ہے تو کم از کم آپ کو تو کر لینا چاہیے. لیکن میرا خیال تھا کہ رقم بہت بڑی ہوگی اس لیے رسوا کر رہے ہیں. خیر جب میں نے کہا رقم لینے کتنے پیسے؟ وہ کہتا ہے 150 روپے. وہ بھائی جان 150 کی اوقات کیا ہے یار؟ اللہ کے بندے کو 50 لوگوں میں رسوا کر کے رکھ دیا. ہم قدم قدم پہ ذلیل کر دیتے. یہ تو بازار کا ماحول ہے، کبھی مسجدوں کا ماحول دیکھو. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آئے نا، دیکھیے انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے. گناہ چھوڑ کے بندہ مسجد میں آئے. اچھا گناہ گار کے لیے امتحان ایک نہیں 2 ہوتے ہیں. اس کے پاس ماضی کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، تلخیاں ہوتی ہیں. وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو کوئی پرانا دوست مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتا ہے. وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانے میں گزارتے تھے، وہ بیچارہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی، وہاں جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑا کریں گے. لیکن جو ہی اس کے قدم مسجد میں آئے تو حال مسجد میں بھی بڑا برا تھا. ہمارے رویے بھی بڑے تلخ نکلے. ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی. تینوں مسجد راہ کی نے وہایا. چور چوری چھوڑ دیتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا. جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی بیچارہ کہتا ہے اب جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے نہ پرانے یار جینے دیتے. ہم نے بھی قدم قدم پہ رسوا کیا. مسجد میں آئے تو شرمندگی والا ماحول، ہم نے بازار میں دیکھا تو وہاں بھی تڑپتا ماحول دیکھا، اور ہم نے گھروں کا ماحول دیکھا تو وہ اس سے بھی زیادہ سلگتا ہوا تھا. اور بالخصوص یہ جو سسرال کا ماحول ہے، معذرت سے کہوں گا یہ بڑا ہی تلخ ماحول ہے. یار بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا، کیا اوقات ہے اس کی؟ تو رویے دیکھنے والے ہوتے. گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. جو ماں نے دیے ہیں وہ استعمال کر. اور کسی بات پہ جھگڑا ہونا تو ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلیاں نو. بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تڑ تڑ زبان چلتی ہے. میں جوانوں سے مخاطب ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا فرمایا وہ ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. یار سسر بھی باپ ہوتا ہے. اور یہ کوئی اچھا طریقہ کہ آپ گھر میں بلا کر رسوا کر رہے ہو؟ آپ بات کر سکتے ہو، یہ ہماری بات نہیں مانتی، آپ بھی سمجھائیں، ہم بھی سمجھاتے ہیں. اسے تڑ تڑ زبان چلتی ہے. اور پھر بوڑھے بیچارے کیا کرتے؟ سر سے پگڑیاں اتار دیں، ماں چادر رکھ دیتی، جی معاف کر دو جی. اور پھر وہ رونت برا لہجہ سامنے آتا ہے.
ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो उसको अपने घर में रखना। और फिर वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते हैं, पुत्र सुरख जोड़ा पा के ऐसे सफेद पा के कवरेज टुट जी। वो भी कहती है कैसे माँ बाप है, कभी तो मैं घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, आज ये भी मुझे यहां मरने की दावत दे रहे हैं। क्या इनके पास 2 वक्त का खाना नहीं, रहने के लिए एक चारपाई नहीं? वो अपनी बेटी को समझाते हैं, पुत्र तेरी अभी 2 बहनें घर में बैठी हैं, अगर तू तलाक लेके आ गई तो उनका रिश्ता कौन देखने आएगा? तो फिर सारी जिंदगी मारे खाती रहती, दुख सहती रहती है। अगर कोई जख्म मिले ससुराल वालों से तो फिर बहाना बना लेती, सीढ़ियों से गिरी और दुख सह सह के कब्रों में चली जाती है। ये इतना सुलगता माहौल है हमारे घरों का, इस कदर अजियत देते हैं हम लोगों की बेटियों को। अच्छा, कुछ बेटियां दुख तो सहती, साथ ताने भी सहती, और अल्लाह ताला वैसे माफ फरमाए। वो ताने क्या होते? कुछ बेटियां ऐसी होती जिनके बाप शराबी होते, कुछ बहनें ऐसी होती जिनके भाई शराबी होते। वो सारी जिंदगी शराबी की बेटी और शराबी की बहन भी कहलाती है। हम खुदा के भी मुजरिम बनते, बहन बेटी के भी मुजरिम बनते। और कुछ बेटियां ऐसी होती जिनके यहां औलाद नहीं होती। औलाद कौन देता है दोस्त? अल्लाह देता है ना, इसमें उसका क्या इख्तियार है? अल्लाह की मर्जी किसी को इम्तिहान में डाल दे। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते। और हमने बे औलाद औरतों का हशर ससुराल में जो देखा है ना, वो जानवरों से बदतर देखा है। उनके नवाले भी गिने जाते हैं यार। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, हो तो बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे पहली बेटी अता करना, तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, अल्लाह ने मुझे बेटी दी। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई, तो मैंने माँ जी से कहा, देखिए अल्लाह खैर करे, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ। तो मुझे वापस आके बताती जी 4थी बेटी हुई है। भाई हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते यार, तकदीर से किस बात का उलझाओ। ना हो तो नहीं जीने देते, बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। अच्छा, अगर ना हो तो हमारे जवान कहते तू मेरी वजह तो रह रही है, वरना घर वाले तो कहते इसको फारिग करो, तेरे लिए कोई लड़कियों की कमी है। टिश्यू है जिसे यूज किया फेंक दिया, ये गुड्डी गुड्डे का खेल है, तमाशा है कोई? ये इम्तिहान हमारी बहन बेटी के साथ भी तो हो सकता है ना यार। रवैयों में इतनी तलखियां कहां से आ गई यार? हम तकदीर से क्यों उलझते हैं? बेटियां हो तो नहीं जीने देते, और फिर छोटी छोटी बातों पे हम झगड़े इतने बड़े कर लेते हैं कि सारे खानदान को जमा करके रुसवा करते हैं। मैं एक झगड़ा था, वहां मैं भी हाजिर हुआ, बात सुनी तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा चलो जी माफ कर दो। यकीन जानो रौनक बरा लहजा, उस खातून ने, उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतारा, उसके भाई के मुंह पे मारा, और आवाज क्या थी, जुत्ती पूरी आई 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 ना आई तो ला के सड़ छड़ी। मैं सर पकड़ के बैठ के, कोई मर्द बात कर दो तो मैं बहस करता, इस औरत से क्या बहस करूं? एक औरत के बारे में ये कह रही है, और मेरे नबी तो औरत को इज्जत देते हैं भाई। सैयद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पानी नोश फरमा रही, हुजूर फरमाते इसमें से कुछ बचा लेना, उन्होंने बचा लिया। फरमाया कहां होंठ रख के पानी पिया? अर्ज की हुजूर यहां लब रखे, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते। हुजूर औरत को इज्जत दे, हम पांव का जूता कहें। एक बात याद रखिएगा जवानों, मियां बीवी और तीसरा अल्लाह, जब तक ये 3 होते हैं ना, घर नहीं बर्बाद होते। हमारी जिंदगी में जब कोई चौथा बंदा आता है तो घर बर्बाद हो जाते हैं। मुझे एक दोस्त कहता जी मेरा फैसला मेरे बहनोई करेंगे और बड़ी हमशीरा करेंगी। मैंने कहा बहनें मां का रूप होती हैं, बहनोई भी इज्जत की जा पे होते हैं। अच्छा, कुछ घरों में बूढ़ों की नहीं चलती, इन लोगों की बड़ी चलती है। तो भाई इनका तो हक, चलो मशवरा दे सकते हैं, फैसला ये तो नहीं करेंगे। अगर ये लोग फैसला करेंगे तो रद्द अमल के तौर पे घर उजड़ेंगे भाई, बर्बाद होंगे। तो मैंने उस जवान से कहा भाई नाराज नहीं होना, मुझे एक बात बताओ, आपके मुंह में दूध के दांत है या अभी तक आप फीडर पीते हो? यार हम फैसला करने की भी ताकत नहीं रखते। छोटी छोटी बात पे हमने कहा बाजी तू आदे पा, तू आदे, तू समझा। भाई आप में अकल कोई नहीं। कुछ फैसले मर्द को करने चाहिए, लेकिन जब हम दूसरों के कंधों पे डालेंगे तो फिर रद्द अमल के तौर पे झगड़े कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। तो ये मियां बीवी का हक था कि वो बाहम बैठ के, मेरे रसूल फरमाते तुम्हें औरत की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी हैं, वो देख के दरगुजर कर दिया करो। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता, हम जलील करके रख देते हैं। तो कुछ फैसले हमें खुद करने चाहिए। घरों को उजड़ने से हमने खुद बचाना है भाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा को पढ़ा। आप फरमाती मेरे शोहर में 6 खूबियां हैं जिस वजह से मैंने उनसे निकाह किया, और ये हर शोहर में होनी चाहिए। ये दुल्हा मियां को भी मैं अर्ज करूंगा। वो 6 खूबियां फरमाती, पहली खूबी ये है कि जब ये घर आते हैं ना तो मुस्कुराते हुए आते हैं। हम बाहर दुकान पे खड़े तो मसनूई अखलाक दिखाते 8 घंटे 10 घंटे,
اس لیے کہ ہمیں اپنے خریدار سے کیا ہوتا ہے، ہم نے نفع لینا ہے، اس سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے. یار جس نے آپ کے پورے خاندان کو سنبھالا ہوا ہے، آپ کے بچوں کو، آپ کے والدین کو، گھر میں آپ کی بہنیں آئیں تو ان کی تعظیم کرتی ہے. جس سے نفع زیادہ ہے گھر میں آئے تو ہم فرعونی لہجے رکھتے ہیں، 8 گھنٹے مصنوعی اخلاق دکھاتے رہے. یہاں بھی تو تھوڑی دیر کے لیے مسکرا کے ملو نا. فرماتی اچھی عادت یہ ہے کہ گھر میں آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے. اور تیسری خوبی آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ بخل نہیں کرتے، خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. اچھا ہم بار دوستوں میں 10,000 کا کھانا کھائیں گے، مری میں 2 لاکھ اڑائیں گے، گھر میں 100، 50، 500، 1000 دیں گے تو اس کا بھی حساب لیں گے. آپ فرماتی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ بخل نہیں کرتے. اور چوتھا فرمایا کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. ایک تو یہ خرچ مانگا جائے تو بخل نہ کیا جائے، ایک فرماتی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور 5ویں فرمایا کہ میں اگر ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا، کھانا بنا کے دیتی ہوں، کپڑے دھو کے دیتی ہوں، تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے نا بھائی، وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ چوڑی ہو جائے گی اگر اتنی تعریف کریں گے، الے پچھلے سال ہی تو کی تھی، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یہ انسانی فطرت ہے بھائی، وہ حوصلہ افزائی چاہتے. ایک اللہ والے تھے اپنے مرید کے گھر گئے، کھانا انہوں نے اچھا بنایا تھا، کہا اپنی بیوی کو بلاؤ، کہا پتر کھانا بڑا اچھا بنایا تو وہ رونے لگی. تو بزرگ کہتے ہیں بیٹا میں نے تو تیری تعریف کی ہے. وہ کہتی ہے آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس شخص پہ آیا جس کے نکاح میں 20 سال ہو گئے. انہیں کبھی نہیں کیا تو کھانا بڑا اچھا بنایا. یار میرے رسول گھر آتے ہیں، فرمایا گھر میں کچھ ہے، عرض کی حضور روٹی ہے، سالن نہیں ہے، سرکہ ہے. حضور فرماتے سرکہ ہی لے آؤ. میرے نبی سرکے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کیا فرماتے، واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. اور ہماری گھر والی 3 گھنٹے لگا کے کھانا بناتی ہے، دسترخوان پہ بھی لگاتی ہے، کھانا خود پیش کرتی ہے. کھانے میں اگر کوئی نمک مرچ کی کمی بیشی ہو تو رویے دیکھنے والے، برتن اٹھا کے ہم دیوار سے مارتے ہیں. تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ بھائی جان آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا؟ اچھا بھی تو وہی بناتی تھی نا. اگر آج کوئی کمی بیشی ہوگی تو کیا ہو گیا یار، درگزر کرو. فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ میں ان کا کوئی کام کرتی ہوں تو یہ میرا شکریہ ادا کر. اور چھٹی بات بہت بڑی بات ہے، آپ فرماتی ان کی اچھی عادت یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے نا، خطا ہو جائے تو یہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں 6 مہینے لوا لگ سمجھ جائے تو یہ رویے اچھے نہیں بھائی. میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ، آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے، جماعت کا ٹائم ہے. ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، وہ اٹھ کے وضو خانے جانے لگے. ظاہر ہے اٹھتے تو نمایاں ہوتے، ابھی وہ اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے. کائنات کے معتبر عزت کے لائق وہ ہیں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں. تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے. اللہ ہمیں اچھے رویے عطا فرمائے.